الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جس مہینے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امتی کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان معظم میں ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے اندر جو آیت درود ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو پتہ چلا کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا اسی مہینے میں، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ خیر، ماہ شعبان معظم کے متعلق حدیثوں میں ملتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس ماہ شعبان کے اندر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے کچھ ہم بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں اس مہینے میں، اس وجہ سے کہ حضور نے رکھا تھا، ان کی محبت میں ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا فائدہ روزہ رکھنے کا، رمضان تو آنے والا ہے ہی، رمضان میں روزہ رکھیں گے کیا ضرورت ہے شعبان کے روزہ رکھنے کا، اور ابھی شب برات بھی آنے والا ہے، تو شب برات کے روزے اور شب برات کے رات کے اوپر بہت ساری بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں، شب برات یہ کوئی نہیں، یہ ضعیف روایت ہے، بہت طرح طرح کے لوگ بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ وقت میں آپ کے سامنے اس پر بھی کچھ ٹاپک پر گفتگو کروں گا شب برات کے حوالے سے۔ آج میں آپ کے سامنے نفل روزے کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ یوں تو نماز ہو چاہے روزہ ہو، اللہ نے ہم پر وقت کے تحت فرض فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں، 5 وقت کی نمازیں ہم پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی نفل نماز پڑھتا ہے، جیسے چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، مسجد داخل اور تحیۃ الوضو، اس کے علاوہ اور بھی جو نفل نمازیں ہیں، اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا اس میں پڑھنے میں کوئی گنہگار ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اسے نیکی ملتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی قرب حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کو خوش کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نفل عبادت کرتے ہیں، اور نفل عبادت سے اللہ کی قرب کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ فرض کو چھوڑ کر نہیں، فرض کے ساتھ ساتھ، یاد رکھیں۔ تو یہ ہو گئے نماز کے بارے میں۔
اب روزے کے متعلق اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کے اندر اللہ فرمایا کہ ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ماہ رمضان کے، جیسے کہ اگلوں پر فرض تھا. تو فرض کب کا کیا؟ رمضان کے مہینے میں. لیکن اس کے علاوہ کوئی روزہ رکھے، نفل روزہ، چاہے وہ شعبان میں رکھے، رجب میں رکھے، یا شوال میں رکھے، ذی القعدہ میں رکھے، محرم میں رکھے، پورے مہینے میں کبھی بھی رکھے نفل روزہ، تو کیا نفل روزہ رکھنے وہ گنہگار ہوگا؟ نہیں، بلکہ روزہ رکھنے کے مقصد سب کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے. تو جس طرح نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کو خوش کیا جائے، اسی طرح نفل روزہ بھی رکھا جاتا ہے. نفل روزے کے متعلق 13 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. حضور کی 13 فرمان کس پر؟ نفل روزے کے اندر. فرمان نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا. وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا. اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا. فرمان نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس سے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا. یعنی ڈسٹینس جو ہے 40 سال کی جو ہے اس کو جہنم سے دور فرما دے گا جو ایک نفل روزہ رکھتا ہے. اس امید سے کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے. فرمان نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رضائے الہی عز و جل کے لیے یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سواری کی 50 سالہ مسافات یعنی فاصلہ ڈسٹینس تک دور فرما دے گا. کسے؟ جو ایک روزہ نفل رکھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. فرمان نمبر 4، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا. فرمان نمبر 5، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کرے گا جتنا 7 زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے. اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے یعنی بیچ کا جو فاصلہ ہے اتنا دور فرما دے گا. فرمان نمبر 6، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے یعنی خوش کرنے کے لیے رکھا اللہ کو تو اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے. یعنی اتنا دن جب لگ رہا ہے اتنا ڈسٹینس جتنا دور سے جو بچہ کوا کا اڑے اور اڑتے اڑتے وہ بوڑھا ہو کر مر جائے جتنا ڈسٹینس لگ رہا اتنا دور جہنم سے اللہ تعالیٰ اسے کر دے گا جو نفل روزہ رکھتا ہے. فرمان نمبر 7، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں. فرمان نمبر 8، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا یعنی روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے.
فرمان نمبر 9، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزی کی بو سے پہچانے جائیں گے، جو روزہ رکھنے کے وجہ سے بو جو آتی ہے منہ میں، اس بو سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا، کھاؤ تم کل بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے۔ پس وہ کھائیں گے، پئیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی حشر کے میدان میں بھی روزدار کو یہ اجر ملنے والا ہے۔ فرمان نمبر 10، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے انتقال کر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا، یعنی جنت میں داخل ہوگا۔ فرمان نمبر 11، حضرت سیدتنا ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، میں نے کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ، یعنی حضور نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ۔ تو حضرت سیدتنا ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے، فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرمان نمبر 12، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے بلال آؤ ناشتہ کرے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں، یعنی تمام صحابہ فرما رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا، اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ فرمان نمبر 13، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ عز و جل قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزہ لکھ دے گا۔ یعنی روزے کے حالت میں جب وہ مرا تھا، اس وقت سے جب تک قیامت قائم ہوگی تب تک اتنا روزہ اس کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ خوش نصیب ہم مسلمان ہیں جسے روزے کی حالت میں موت آئے، بلکہ نیک کام کے دوران بھی موت آنا اچھی بات ہے۔ تو اس فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا کہ نفل روزے کی بھی بہت اہمیت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جس کا روزہ فرض قضا ہو، یعنی رمضان کا روزہ قضا ہو، اس کو چاہیے وہ کہ قضا کو پہلے ادا کرے، اس کے بعد وہ نفل روزہ رکھے۔ جس کا قضا فرض باقی ہو، اس کا نفل روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا، یاد رکھیں۔ اس لیے فرض روزہ رکھنے کے بعد ہی نفل روزہ رکھے۔ بہت سارے ایسے حضرات بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کا رمضان کا روزہ قضا ہے وہ شعبان میں رکھ لے 2 روزہ تو پار ہو جائے۔ تو عوام کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے سامنے کچھ ایسے لوگ ملے جو خرافاتی والی بات کرنے لگے کہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، فلاں کرنے سے فلاں ہو جائے گا، تو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے مسجد کے امام کے پاس جائیں اور اس مسئلے کا حل دریافت کریں، پوچھیں آپ، اس کے بعد اس پر چلنے کی کوشش کریں، ورنہ ایرا گہرا تو گہرا کی بات نہ سنیں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو
جو ہے ابھی کی مارکیٹ میں بتا رہا ہوں میں، ابھی کے زمانے میں ریڈی میڈ مفتی بہت آپ کو ملنے والے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اتنے جو بیان کیا کتاب کے حوالے سے بیان کیا، اور آپ کو کتاب کا حوالے جات آپ کو جو ہے اسکرین پر شو بھی کیا جا رہا ہوگا، آپ نے دیکھا، تو کتاب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن میری ذمہ داری یہی ہے کہ میں آپ کے سامنے جو بھی کچھ بیان کروں کتاب کے حوالے سے، اور اس کا حوالہ آپ کو شو بھی کراؤں، تاکہ آپ مطمئن ہو جائے کہ میں نے جو بیان کیا اپنی پاکٹ سے، اپنے من سے، اپنی زبان سے، خود سے بیان نہیں کیا، بلکہ رسول پاک کے فرمان کو آپ کے سامنے رکھا کتاب کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ماہ رمضان مبارک کے فرض روزے کے ساتھ ساتھ نفل روزے رکھنے کی بھی طاقت و قوت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو بالخصوص ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔